السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ میلاد نہیں مناتے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ ان کے حساب سے میلاد منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے۔ آئیے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 32، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور پھر اگر منہ پھیریں تو بے شک کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اس آیت میں صرف یہی نہیں کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت یعنی فرما برداری کرنی ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اطاعت نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں اور اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ یاد رہے کہ کافر صرف ان لوگوں کو نہیں کہتے جو مسلمان نہیں ہیں، بلکہ کافر ان کو بھی کہتے ہیں کہ جو بات کو نہیں مانتے۔ یعنی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور فرما برداری ایسا ہے جیسے لازم اور ملزوم۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر یہ آیت بھی پڑھی ہوگی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا تو دور کی بات، صرف میلاد کو منا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ سورہ آل عمران میں دیکھیے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں لازمی میری فرما برداری، میری پیروی کرنی پڑے گی۔ یحببکم اللہ، تبھی اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے سوا ہم اللہ کی محبت کو پا ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہیں پر بھی میلاد کا ذکر نہیں آتا۔ اللہ سے جو بھی شریعت اتری اس میں یہ کہیں نہیں آیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اس طرح سے ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ، آتش بازیوں کے ساتھ، ہرے کلر کے گنبد کے کیک بنا کر، ان کی جھنڈیاں بنا کر، کعبے کی گنبد خضرا کی ماڈل بنا کے ان کی نمائش کی جائے، اور دوسرے دن وہ نالیوں میں پڑے ہوتے ہیں
تو یہ کون سی محبت ہے؟ کیا یہ محبت کا کوئی معیار ہے؟ کیا اسی کو ہم محبت کہتے ہیں؟ محبت تو وہ ہوتی ہے کہ محبوب کی کوئی چیز ہم اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کعبے کا ماڈل، گنبد کا ماڈل پھر رلتا رہتا ہے، جھنڈیاں جن پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے وہ زمین پر گرے رہتے ہیں اور ہمارے دلوں کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ ہم تو 12 ربیع الاول منا کر جنت کا ٹکٹ خرید چکے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا ثبوت دیں تو آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں ان سے محبت تو کرنی ہے، لیکن ان کے فرمان بھی ماننے ہیں۔ جن کاموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہمیں وہ کام نہیں کرنے ہوں گے، تبھی ہم اس محبت کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ یعنی اس کو اس طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک بچہ ہر وقت اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ یہ پہاڑا اور رٹا صبح شام لگاتا رہتا ہے، لیکن جب اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا ذرا پانی پلا دو، بیٹا ذرا پاؤں دبا دو، بیٹا ذرا سر دبا دو، میرا یہ کام کر دو، تب وہ بیٹا یا وہ اولاد کہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے پاؤں نہیں دبا سکتا، میں آپ کو پانی نہیں پلا سکتا، میں آپ کا سر اور آپ کے دیگر کام نہیں کر سکتا۔ کیا خیال ہے؟ کیا یہ محبت ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ محبت ہے؟ جی نہیں، یہ محبت ہرگز نہیں ہوگی۔ دین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کیا، لہٰذا جو اس کے علاوہ کوئی کام کرے گا تو وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اپنی مرضی سے نہیں لائے تھے، دین اور شریعت اللہ نے نافذ کی اور پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ دین میں کوئی بھی نیا کام ایجاد کرنا اس کو بدعت کہتے ہیں اور اس سے منع فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ ھو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں نئی چیز کی ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ صحیح نسائی میں حدیث روایت ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو نئی گھڑی ہوئی ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یعنی کہ نئی چیز خاص کر کے دین میں۔ اب آپ کہیں گے اگر آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کار میں نہیں تشریف فرما ہوئے تھے،
وہ تو اونٹوں پہ سواری کرتے تھے، گھوڑوں پہ جنگیں لڑتے تھے۔ تو یہ کاروں میں چڑھنا دین کا حصہ نہیں، یہ دنیا کا حصہ ہے۔ اگر ہم صوفوں پہ سوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ سوتے تھے، تو آج کے دور کے حساب سے اگر ہم صوفوں پہ بیٹھتے ہیں، بیڈ پہ سوتے ہیں، تو کم از کم اس میں کوئی گناہ نہیں ہے یا یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو ایسے نئی چیزیں جو صرف دین میں گھڑی جائیں، دنیاوی طور پہ نہیں، صوفہ ایجاد کرنا، کار، جہاز، زندگی کی سہولتیں۔ حضرت فاطمہ تو آٹا چکی پہ پیستی تھیں، جن سے ان کے ہاتھ پر چھالے پڑ جاتے تھے۔ آج ہم مشینوں میں آٹا پیستے ہیں۔ تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت نہیں کہلائے گی۔ بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو خالصتاً دین میں ایجاد کی جائے، شریعت میں ایجاد کی جائے، عبادات کے معاملات میں کی جائے۔ ہر ایسا کام بدعت کہلاتا ہے اور ہر بدعت گمراہی میں لے جاتی ہے، کیونکہ پھر انسان گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ گمراہی تو پھر جہنم میں ہی لے جا کے دم لیتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بھی چیز ہمیں نہیں بتائی۔ ایسا تو نہیں تھا نعوذ باللہ کہ وہ ہمیں بتانا بھول گئے، یا ان کی زندگی میں ان کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ، پیاری بیٹیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، ان کی وفات ہو گئی، تو کیا ان کی پیدائش منائی جاتی تھی؟ ان پر 3 دن سے زیادہ سوگ منایا گیا؟ یا حضرت حمزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا تھے، ان کی وفات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز کہی یا ان کے پیدا ہونے کا دن منایا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی نازل کردہ شرعی ہدایت کے بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت پہ آپ غور کریں کہ اللہ کہتا ہے کہ دین میں سے کسی نے گمراہی پیدا کی، یعنی دین اس کے پاس تھا، ہدایت اس کے پاس تھی، لیکن اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ گمراہ ہو گیا، خواہشات کی پیروی کی اور اللہ کے نازل کردہ شریعت کو قبول نہیں کیا، تو یقیناً وہ ظالم ہے اور سب سے بڑا گمراہ ہے، اور پھر اللہ ایسے گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ جو لوگ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فرتکم علی الحوض
وَلَيُعْرِفَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ ثُمَّ ترجمہ بتاتی ہوں۔ اصل میں اس حدیث پہ اعراب مجھے نظر نہیں آ رہے، لہٰذا اگر کوئی غلطی ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو ترجمے سے آپ کو سمجھاؤں کہ میں اپنے حوض پہ تم سے پہلے موجود رہوں گا اور تم سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی۔ تو دیکھیے، اگر میلاد منانا دین کا حصہ تھا تو نعوذ باللہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی حدیث نہیں فرما سکتے تھے کہ میرے جانے کے بعد تم میرے پیدا ہونے کے دن میں خوشیاں منانا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی اور پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ یہ ہے میلاد، یہ ہے محبت کہ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان کی پیدائش کے دن جیسا کہ انہوں نے خود روزہ رکھا، ہم روزہ رکھ کر ان سے محبت کا ثبوت دیں، اور یہی اطاعت ہے، اور اسی اطاعت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ یہی اطاعت ہماری اپنے نبی سے محبت کی پہچان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دین میں نیا کام کرنے سے منع فرمایا۔ اگر ہم اس سے رکتے ہیں تو یہ اطاعت اور فرما برداری کا حصہ ہے اور یہ محبت کی پہچان ہے۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کریں، آپ کا حکم بھی نہیں مانیں، آپ کے فیصلے بھی نہیں مانیں، تو پھر یہ ہماری کیسی محبت ہے؟ ہم کیوں دلیلیں گھڑتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا کیوں برا ہے، کیوں نہیں منا سکتے؟ اس دن ہمارے نبی اس دنیا میں آئے تو ہم ان کے آنے کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک انسان، ایک بشر، ایک نبی، ایک پیغمبر جب اس دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، تو پھر اس کے پیدائش کے دن کی خوشی کیسے منائی جا سکتی ہے؟ اس کے دنیا سے جانے کے دن کا سوگ تو منایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی 3 دن ہے۔ لیکن کسی ہمارے جو پیارے ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے، وہ تو چلے گئے، پھر ہم ان کے اس دنیا میں آنے کی خوشی کیسے منا سکتے ہیں؟ فرض کریں کسی کا والد وفات پا جاتا ہے تو وہ اس کی سالگرہ منائے، اس میں مجھے کوئی بھی تک نظر نہیں آتی۔ والد سے جدائی تو انسان کو غمگین کرے گی، نہ کہ اس کی پیدائش کے دن ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ ہماری محبت، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری محبت تو بہت سطحی ہے، ہم صرف زبانی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے،
ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی۔ اللہ نے ان کو اس دنیا میں بخش دیا تھا، اپنی رضا کا ان کو سرٹیفکیٹ دیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ آخر میں آپ کے سامنے ایک عربی شعر بیان کروں گی۔ لو کان حبک صادقۃ لا اطاع ان المحب لمن یحبب مطیع۔ اس کا ترجمہ ہے، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اس کی اطاعت کرتے، کیونکہ محبت کرنے والا تو اپنے محبوب کا مطیع اور فرمان بردار ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ اگر ہم کسی سے محبت کریں تو اس کے رنگ ڈھنگ میں اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ جو ہمارے محبوب کو پسند ہے ہم وہ رنگ پہنتے ہیں، اسی طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں، اسی طرح کا اسٹائل اپناتے ہیں، اسی کی پسندیدہ چیزوں کو اپناتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری محبتیں جو صرف ربیع الاول میں جاگ جاتی ہیں، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ دے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ فیصلے تو پھر روز قیامت کے دن ہوں گے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک اپنے فرقے پہ خوش ہو رہا ہے، جو وہ کچھ کر رہا ہے اس پر فرحاں ہے، شاداں ہیں۔ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے کہ کون صحیح تھا کون صحیح نہیں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔